جب سیلاب آتا ہے تو بستیاں اجڑ جاتی ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو کھو بیٹھتے ہیں اور ننھے بچے اپنی ماؤں کی گود سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چھتیں بہہ جاتی ہیں، در و دیوار گر جاتے ہیں، کھیت کھلیان ریت کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ انسان کی محنت، اس کے خواب اور اس کی ہنسی سب پانی کی موجوں میں ڈوب جاتی ہیں اور پھر باقی رہ جاتے ہیں صرف صبر، بھوک اور آنسو۔ انہی اجڑی بستیوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ کھیت سرسبز تھے، لوگ محنتی تھے، ہر طرف زندگی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ بس چند دنوں میں یہ زندگی اجڑ جائے گی۔ اس گاؤں میں اسلم نام کا ایک شخص اپنی بیوی زینت اور 2 چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ زینت ان دنوں تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسلم ہر وقت بیوی کے لیے فکر مند رہتا۔ دن گزرتے گئے، بارشیں شروع ہوئی۔ پہلے تو سب نے خوشی منائی، لیکن بارش ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہنے لگے، یہ بارش رحمت نہیں زحمت بننے والی ہے، لگتا ہے سیلاب آنے والا ہے۔ زینت کی حالت دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ ایک رات وہ چیخ اٹھی۔ اسلم نے جلدی سے دائی کو بلایا۔ باہر بارش زوروں پر تھی، بادل بہت زور سے گرج رہے تھے اور اس کچے مکان کے اندر ایک ننھی سی زندگی نے قدم رکھا۔ زینت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور کمزور آواز میں کہا، اسلم، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کاش یہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں جی سکے۔ اکرم نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ یہ لمبی زندگی جیے گا، میں اپنی جان دے دوں گا اور اسے پالنے میں۔ لیکن باہر بارش کا طوفان بڑھ رہا تھا۔ پانی گاؤں کی گلیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ لوگ گھروں سے سامان نکال کر اونچی جگہوں پر بھاگنے لگے۔ چیخو پکار ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ لوگ بچوں کو کندھوں پر اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ کچھ بوڑھے مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ گھر کے اندر ننھا سا بچہ ماں کی آغوش میں سو گیا تھا، لیکن باہر موت کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اچانک مکان کی دیوار ہلنے لگی۔ اسلم نے گھبرا کر بیوی کو دیکھا۔ زینت، پانی بڑھ رہا ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ زینت نے اپنے کمزور ہاتھوں سے بچے کو مزید قریب کر لیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے بچوں کو بچا لے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک زوردار ریلا آیا اور کچے مکان کی دیوار گر گئی۔ اسلم نے بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر دوڑنے کی کوشش کی، لیکن پانی کا زور اتنا تھا کہ سب کچھ بہا لے گیا۔ چیخو پکار کے بیچ میں اسلم نے اپنی بیوی اور نومولود بچے کو ڈوبتے دیکھا۔ وہ مدد کے لیے بڑھا، لیکن ریلے نے اسے پیچھے پھینک دیا۔ لمحوں میں زینت اور بچہ پانی کی تیز موجوں میں غائب ہو گئے۔ اسلم کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چیخ اٹھا، زینت، زینت، میرا بچہ! لیکن جواب میں صرف پانی کا شور تھا۔ اب اس کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ وہ دونوں خوف سے باپ کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ ہیرا نے روتے ہوئے کہا، ابا، اماں کہاں ہیں؟ ہمارا بھائی کہاں ہے؟ اسلم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے دونوں کو سینے سے لگایا اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اسی دوران کچھ لوگ کشتی لے کر گاؤں والوں کو نکال رہے تھے۔ اسلم نے دونوں بیٹیوں کو اٹھایا اور ان کے ساتھ کشتی کی طرف دوڑا۔ پانی تیز تھا، پاؤں پھسل رہے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کسی نہ کسی طرح وہ کشتی تک پہنچ گیا۔ کشتی بھری ہوئی تھی۔ عورتیں، بچے، بزرگ سب ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے تھے۔ اسلم بھی بیٹیوں کو سینے سے لگائے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کشتی پانی کے زور پر بہنے لگی۔ ہر کوئی دعا مانگ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت کا منظر ہو۔ ہیرا نے باپ کے کپڑے کو پکڑ کر کہا، ابا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اسلم نے بیٹی کو کمزور مسکراہٹ دی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس دعا کرتی رہو۔ لیکن اندر اس کا دل ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ پانی کا طوفان تو ہر ایک طرف تھا، لیکن اسلم کی زندگی کی ڈور بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ اسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سانسیں تیز ہو رہی تھی، سینہ ٹپک رہا تھا، حالانکہ ارد ہر طرف ٹھنڈا پانی تھا۔ چھوٹی بیٹی ایمن نے ڈرتے ہوئے کہا، ابا، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اسلم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں۔
لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ مسلسل غم، بیوی اور بچے کو کھونے کا دکھ، اب بچیوں کو بچانے کی فکر، یہ سب اس کے دل پر بوجھ ڈال چکا تھا۔ اکرم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیٹیوں کو تھاما اور آخری بار ان کے ماتھے چومے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہیرا، ایمن، میرے جگر کے ٹکڑوں، ہمت رکھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اسلم کا سر ایک طرف جھک گیا، اس کی سانسیں رک گئی۔ بیٹیوں نے چیخیں مار کر ابا کو بلایا، ابا آنکھیں کھولو، ہم اکیلے رہ جائیں گے ابا۔ لیکن اسلم کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ کشتی میں بیٹھے سب لوگ رو پڑے۔ کسی نے بچیوں کو گود میں لے کر تسلی دی، کوئی دعائیں پڑھنے لگا۔ لیکن ان دو معصوم بچیوں کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ ایک ہی دن میں انہوں نے ماں اور بھائی سب کو کھو دیا۔ کشتی پانی کے ریلوں کے ساتھ بہتی رہی۔ لوگ ڈرتے ڈرتے دعائیں کرتے رہے۔ گھنٹوں بعد جب سورج نکل آیا اور بارش کچھ تھمی تو دور سے ریسکیو کی کشتیاں دکھائی دی۔ ریسکیو کے جوان پانی میں اتر کر لوگوں کو ایک ایک کر کے محفوظ جگہوں پر لے کے جا رہے تھے۔ ریسکیو کے جوانوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے بس اتنا کہا، بیٹیوں، تمہارے والدین اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اب ہم تمہارے اپنے ہیں۔ بچیوں کو ریسکیو کی گاڑیوں میں بٹھایا گیا۔ انہیں شہر کے ایک کیمپ میں پہنچایا گیا جہاں سینکڑوں لوگ سیلاب سے بے گھر ہو چکے تھے۔ وہاں کھانے کے پیکٹ اور پانی کی بوتلیں اور کپڑے تقسیم ہو رہے تھے۔ رات کو جب سب لوگ چٹائیوں پر سو گئے، دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی۔ بڑی بہن ہیرا نے چھوٹی سے کہا، ایمن، اب ہم اکیلے ہیں، لیکن تم ڈرو مت، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ہیرا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں ایمن، اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ریسکیو ٹیم کے ایک افسر نے اعلان کیا، یہ بچیاں اب سرکار کی حفاظت میں ہیں، ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کے لیے اسکول اور رہائش کا انتظام کیا جائے گا۔ کیمپ میں بیٹھے لوگ ان معصوم بچیوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا، یہ تو جیتے جاگتے سچ ہے کہ سیلاب کیسے بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ یوں یہ دو یتیم بچیاں سب کی دعاؤں میں آگے بڑھ گئی۔ ان کے ماں، ان کے بھائی اور ان کے ابا دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا یقین اور ان کی معصومیت زندہ تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، سیلاب صرف پانی کا طوفان نہیں لاتا، یہ انسان کی جان، اس کے خواب، اس کی ہنسی، سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ خود بچ جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے امید کی کرن بن جاتے ہیں۔